السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ان سرچ آف وزڈم۔ تاریخ کا جب ہم مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک چیز بڑی کامن نظر آتی ہے کہ ہر دور میں دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں کہیں نہ کہیں کوئی جنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ جہاں پر یہ جنگیں پولیٹیکل مقاصد حاصل کرنے کے لیے لڑی جاتی ہیں، وہاں پر انہی جنگوں کو بڑے پیمانے پر مذہبی بنیادوں پر لڑا جاتا ہے اور مذہب کو جنگ کی وجہ قرار دیا جاتا ہے۔ آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں اوریجن آف ابراہمک ریلیجنز، اور یہ بھی ایکسپلور کریں گے کہ یہ تینوں مذاہب اسلام، جیوڈیزم اور کرسچینٹی اپنا اوریجن ٹریس کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، لیکن ایک اوریجن ہونے کے باوجود، ایک ہی اینسیسٹر ہونے کے باوجود یہ تینوں مذاہب ہر وقت کیوں لڑتے رہتے ہیں۔ سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ۔ اسلام، جیوڈیزم اور کرسچینٹی، ان کو ابراہمک ریلیجنز کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ تینوں ریلیجنز اپنا اپنا اوریجن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ٹریس کرتے ہیں۔ اگر یہودیت کی بات کی جائے تو یہودیت میں حضرت ابراہیم نہ صرف ان کے اینسیسٹر ہیں، نہ صرف ایک پروفٹ کا درجہ رکھتے ہیں، بلکہ خدا اور بنی اسرائیل کی قوم کے درمیان ایک کنیکشن کا درجہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے کرسچینٹی کی بات کی جائے تو کرسچینٹی میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اسپرچول لیڈر کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اسلام میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک برگزیدہ پیغمبر کے طور پر جانے جاتے ہیں، اور نہ صرف پیغمبر کے طور پر جانے جاتے ہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی وہ ایک اسپرچول لیڈر بھی ہیں، اور مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگر بات کی جائے تو اس چیز پر یہ تینوں مذاہب متفق ہیں کہ حضرت ابراہیم ہی ان کے کامن پیٹریارک ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آگے چل کر ان تینوں مذاہب میں بہت سارے ڈیفرنسز نظر آتے ہیں۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ان تینوں مذاہب کے ڈیفرنسز کیا کیا ہیں، اور شروعات کرتے ہیں ہم جیوڈائزم سے۔ جیوڈائزم کی اگر تاریخ کی بات کی جائے تو تقریباً 3000 سے 1000 قبل مسیح کے درمیان یہ مذہب پروان چڑھا۔ جیوڈائزم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ پہلا شخص مانا جاتا ہے جس نے خدا کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن اسٹیبلش کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کی سرزمین سے ہجرت کر کے کنعان یا موجودہ فلسطین کی سرزمین میں پہنچے تھے، اور وہاں پر انہوں نے اپنی نسل کو آباد کیا تھا۔ ان کی نسل کئی صدیوں تک اس سرزمین میں رہی، لیکن 8ویں صدی قبل مسیح بیبیلونین امپائر کے نیبوکڈ نظر نے وہاں پر حملہ کیا اور بہت سارے بنی اسرائیل کے قبائل کو غلام بنا کر بیبیلونیا کی سرزمین میں لے گیا۔ جی، اس کی ایک بات جو بہت خاص سمجھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جہاں پر بھی رہے، چاہے وہ غلام بن کر رہے یا ویسے کسی علاقے کی مکین بن کر رہے، یہ ہمیشہ ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے پیغمبروں کو اپنے لیے رہنما مانتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ بیبیلونیا کی سرزمین میں بھی انہوں نے اپنے مذہب کو ہمیشہ فالو کیا اور اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھا۔ پھر ایرانی بادشاہ سائرس دی گریٹ نے انہیں واپس جانے کی اجازت دی، اور انہوں نے فلسطین جا کر دوبارہ سے اپنا ٹیمپل تعمیر کیا اور اپنے مذہب کو ری اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی۔ ان کی تاریخ ڈایاسپورا سے بھری پڑی ہے، اور بیبیلونین ڈایاسپورا اس کی ایک مثال کے طور پر یہاں پہ میں نے بیان کیا ہے۔ یہودیوں کی مقدس کتاب تورات ہے، اور تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ یہودی مذہب کے سارے قوانین تورات سے ہی لیے جاتے ہیں، اور جیوڈائزم کا جو سب سے بڑا ڈیفرنس ہے اسلام اور کرسچینٹی کے ساتھ وہ یہ ہے کہ یہودی جیوش پروفٹس کے بعد کسی بھی آنے والے پروفٹ کو نہیں مانتے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اگر بات کی جائے تو یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک رومن سولجر کی اولاد ہیں، اس وجہ سے وہ انہیں پیغمبر نہیں مانتے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات کی جائے تو ان کو بھی پیغمبر نہیں مانتے کیونکہ وہ بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے تھے۔ اب اگر بات کی جائے کرسچینٹی کی تو کرسچینٹی کی شروعات ہوئی تھی 1 صدی عیسوی میں۔ کرسچینٹی جیوڈائزم سے الگ چیز نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں ہی ایک پیغمبر کے طور پر تشریف لائے تھے، لیکن چونکہ بنی اسرائیل نے ان کو فالو کرنے سے انکار کر دیا تھا اور یہاں تک معاملات پہنچا دیے تھے کہ انہیں صلیب تک پہنچا دیا، اور کرسچین ریلیجن کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب بھی کر دیا تھا، اور ان کا مصلوب ہونا ہی تھا کہ ان کے بعد ایک نیا ریلیجن سامنے آیا۔ اور بہت سارے اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ کرسچینٹی جیوش ریلیجن کا ہی ایک سیکٹ ہے یا اس سے نکلی ہوئی ایک بدعت ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے جو ڈسائپلس تھے اور جو اپوسلس تھے، انہوں نے کرسچین ریلیجن کو پوری دنیا میں پھیلانے کا ایک مشن اپنے سر لے لیا، اور یہ مشن پوری دنیا سے ہوتا ہوا جب یورپ پہنچا تو وہاں پر سب سے زیادہ کامیابی کے ساتھ پھیلا۔ جیوڈائزم کی طرح کرسچینٹی میں بھی بہت سارے فرقے ہیں، جن میں بڑے دو فرقے جو ہیں آرتھوڈاکس کرسچینٹی ہے اور کیتھولک کرسچینٹی ہے۔ یہ دو فرقے الگ ہوئے تھے 1054 عیسوی میں، اور ان کا الگ ہونے کو کہا جاتا ہے گریٹ اسکیزم۔ جب مشرقی چرچ اور مغربی چرچ دونوں الگ ہو گئے تھے، اور مشرقی رومن امپائر کے چرچ نے آرتھوڈاکس فلسفی کو اپنایا، جبکہ مغربی رومن امپائر کے چرچ نے کیتھولک فلسفی کو اپنایا۔ لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ 16ویں صدی عیسوی میں ایک موومنٹ شروع ہوئی جس کو ریفارمیشن موومنٹ کہا جاتا ہے، اور یہ موومنٹ شروع کی گئی تھی مارٹن لوتھر کی طرف سے، اور اس موومنٹ سے ایک نیا فرقہ سامنے آتا ہے جس کو آج ہم پروٹیسٹنٹزم یا پروٹیسٹنٹ کرسچینٹی کے نام سے جانتے ہیں۔ کرسچنس کی اگر مقدس کتابوں کی بات کی جائے تو اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ ان کی مقدس کتابیں ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی تورات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی انجیل دونوں ہی ان کے لیے مقدس ہیں۔ جہاں پر یہودیت ایک خدا کی عبادت کرنے پر زور دیتا ہے، وہاں پر اگر کرسچینٹی کی بات کی جائے تو کرسچینٹی میں ٹرینٹی یا تثلیث کا عقیدہ پایا جاتا ہے، اور اس ٹرینٹی میں جیسس یا حضرت عیسیٰ کی جو حیثیت ہے وہ خدا کی بیٹی کی ہے۔ کرسچنز جیوش لاء پر یقین نہیں رکھتے، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو کرپٹ کر دیا ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ جو کرسچنز اور جیوز میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ کرسچنز یہودیوں کو اس وجہ سے بھی برا مانتے ہیں، اور اسی وجہ سے اتنی صدیاں یہودیوں نے یورپ میں ڈسکریمنیشن سہی ہے، کیونکہ کرسچنز یہ مانتے ہیں کہ یہودی ہی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب تک پہنچایا تھا۔ اب اگر بات کی جائے اسلام کی، تو یہودیوں کے ساتھ ساتھ کرسچنز بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفٹ نہیں مانتے۔ کرسچنز کی اسلام کے ساتھ جو کھینچا تانی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جب رومن امپائر رول کر رہی تھی مڈل ایسٹ پہ اور افریقہ پہ، تو اس وقت عرب کے صحراؤں سے مسلمان اٹھے اور انہوں نے ایک ایک کر کے علاقے فتح کر کے کرسچنز کی حدود سے نکال کر اسلامک حدود میں شامل کر لیے، اور لوگوں نے دھڑا دھڑ اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ تو اس وجہ سے رومن چرچ نے اسلام کو اپنے لیے ایک پولیٹیکل تھریٹ بھی مانا، اور انہی فتوحات کے نتیجے میں جب مسلمانوں نے فلسطین کا یعنی یروشلم کے آس پاس کا علاقہ فتح کر کے اپنے ماتحت کر لیا، تو رومن امپائر نے اسلام کو نہ صرف ایک تھیولوجیکل تھریٹ کے طور پر دیکھا بلکہ ایک پولیٹیکل تھریٹ کے طور پر بھی دیکھا، اور یہی وہ وجہ تھی کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان بہت لمبی جنگیں چلتی رہیں، جن میں سے صلیبی جنگیں یا کروسیڈز سب سے مشہور جنگیں ہیں۔ اسلام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ مکہ کے شہر سے اوریجینیٹ ہوا، یعنی حجاز کے صحراؤں سے نکلا۔ اسلام بھی اپنا اوریجن ٹریس کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ لیکن اگر بات کی جائے یہودیت اور عیسائیت کی، تو ان کے جو کلاسیکل اسکالرز تھے یہ اسلام کو یہودیت اور عیسائیت سے نکلی ایک بدعت قرار دیتے تھے، جبکہ اسلام یہودیت اور عیسائیت دونوں کو یہ چیلنج کرتا تھا کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی تعلیمات کو کرپٹ کر دیا ہے اور انہیں بدل دیا ہے۔ اسلام جب حجاز کے صحرا میں پھیل گیا تو حجاز سے نکل کر بازنٹائن امپائر یعنی ایسٹرن رومن امپائر اور سسانین امپائر، ان دونوں کو بھی زیر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسلام کا رائز ہوتا ہے 7ویں صدی عیسوی میں، اور 8ویں صدی عیسوی کے نصف تک اسلام نارتھ افریقہ، سینٹرل ایشیا اور یورپ تک پھیل چکا تھا۔ جوڈائزم اور کرسچینٹی کی طرح اگر اسلام کی بات کی جائے تو اسلام بھی جیسے جیسے ایکسپینڈ ہوا، جیسے جیسے دنیا میں پھیلتا گیا تو بہت سارے فرقے بھی بنتے چلے گئے، اور ان فرقوں میں آج 2 بڑے فرقے ہیں، ایک شیعہ اور دوسرا سنی۔ یہودیوں کی طرح اگر اسلام کے عقائد کی بات کی جائے تو اسلام بھی ایک مونوتھیسٹک ریلیجن ہے اور ایک خدا کی عبادت پر زور دیتا ہے۔ مسلمانوں کی جو مقدس کتاب ہے وہ ہولی قرآن ہے، اور مسلمانوں کے مطابق یہودیوں کے تمام پیغمبر اور ان کی مقدس کتابیں، اور عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی مقدس کتاب، ان کو بھی وہ مانتے ہیں۔ یعنی یہاں پر ایک ڈفرینس یہ نظر آتا ہے کہ جہاں پر یہودی اور عیسائی
مسلمانوں کے نبی اور ان کی کتاب کو نہیں مان رہے، وہاں پر مسلمان ان کے نبیوں کو اور ان کی مقدس کتابوں کو برحق قرار دیتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے فرق کے ساتھ، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اس کے بھیجے ہوئے پیغام کو کرپٹ کر دیا ہے اور اپنے فائدے کے مطابق بدل دیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ ضرورت پیش آئی کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے آخری بار اپنا کلام، اپنا میسج کسی پیغمبر کے تھرو دنیا میں بھیجیں، اور وہ پیغمبر تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی وجہ سے حضرت محمد کو آخری نبی مانا جاتا ہے اور قرآن پاک کو آخری کتاب مانا جاتا ہے۔ اب اگر بات کی جائے ان تینوں مذاہب کے درمیان مسلسل چلنے والی جنگ اور جھگڑے کی، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جس کو یہ تینوں مذاہب اپنا کامن اینسسٹر مانتے ہیں، انہوں نے بنیاد رکھی تھی مونوتھیزم کی یروشلم اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں، اور یہی وہ ایریا ہے جس کی بنیاد پر ان تینوں مذاہب میں جنگ کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ یہودیوں کے لیے یروشلم اس وجہ سے مقدس ہے کہ یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تقریباً 950 قبل مسیح میں ٹیمپل تعمیر کیا تھا، اور یہ ٹیمپل یہودیوں کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ کرسچینٹی کے لیے یروشلم بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ ان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی شہر میں صلیب پر چڑھایا گیا تھا، اور کرسچینز کی سب سے مقدس جو جگہ ہے جس کو چرچ آف دی ہولی سیپلکر کہا جاتا ہے، جہاں سے ان کا ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا تھا۔ اس وجہ سے کرسچنز کا یہ ماننا ہے کہ اس شہر پر ان کی حکومت ہونی چاہیے۔ یروشلم مسلمانوں کے لیے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ یروشلم تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھایا کرتے تھے تو یروشلم کی طرف اپنا رخ کر کے نماز پڑھایا کرتے تھے۔ دوسری اہم اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے براق پر بیٹھ کر، تو وہ بھی اسی جگہ سے اپنے آسمانی سفر کے لیے نکلے تھے، اور اسی جگہ پر ڈوم آف دا راک یا قبۃ الصخرہ کو تعمیر کیا گیا ہے، اور مسجد اقصیٰ بھی اسی کے ساتھ ہے۔ اور مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے لیے مکہ اور مدینہ کے بعد تیسری سب سے مقدس جگہ مانی جاتی ہے۔ یعنی ان تینوں مذاہب کے جھگڑے کی اصل وجہ یہ شہر ہے، اور اس شہر میں موجود یہ تین مقدس مقامات ہیں، جس میں ٹیمپل ماؤنٹ آتا ہے، جس میں مسجد اقصیٰ آتی ہے، اور جس میں چرچ آف دی ہولی سیپلکر آتا ہے۔ ان تینوں مذاہب کی یہ جنگ یروشلم پہ اونرشپ کی وجہ سے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یروشلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ شہر ہے جس کی بنیاد انسانی کھوپڑیوں پر رکھی گئی ہے۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کو ابراہمک ریلیجنز کا اوریجن اور ان کے مین ڈیفرنسز سمجھ آ گئے ہوں گے، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اپنا فیڈ بیک دینا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔